اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کا آئینہ دیکھ سکیں، آیا کہ آپ خوش قسمت ہیں یا بد قسمت، تو ان نشانیوں کو ضرور سنیں، سمجھیں، کیونکہ ان نشانیوں سے پتہ چلے گا کہ آپ واقعی خوش قسمت ہیں یا بد قسمت۔ خوش قسمت یا بد قسمت ہونے کی پہلی نشانی یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو انتہائی دلچسپ معلومات پر مشتمل ہے، جیسا کہ خوش بختی یا بدبختی، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، وہ راز جو زندگی بدل دے گا۔ کیا آپ خوش بخت ہیں یا بدبخت؟ آج جانیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث جو دل ہلا دے گی، ایک حقیقت جو سن کر آنکھیں نم ہو جائیں گی۔ زندگی کا اصل امتحان خوش بختی یا بدبختی، یہ سننے کے بعد آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اگر آپ ان تمام سوالات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور ہم پوری امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی، آپ کے نالج میں بہت اضافہ ہوگا۔ پیارے ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ خوشبخت انسان کون ہے اور بدبخت کون ہے؟ کبھی دل میں یہ سوال اٹھا کہ دنیا کی رنگینیوں کے باوجود کیوں سکون غائب ہے؟ آج ہم وہ حقیقت بیان کریں گے جو دلوں کو ہلا دے گی، روح کو جگا دے گی اور تمہیں مجبور کر دے گی کہ اس بات کو آخر تک سنو۔ یہ کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے، ایک ایسی حقیقت جو تمہاری زندگی بدل سکتی ہے۔ انسان اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو اسے سب سے پہلے اپنے وجود کا احساس ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ اپنے ارد گرد کی دنیا کو پہچاننے لگتا ہے۔ لیکن اکثر لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ زندگی محض کھیل تماشا نہیں بلکہ ایک آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یعنی میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ لیکن افسوس کہ آج کے دور کا انسان اپنے مقصد حیات کو فراموش کر بیٹھا ہے۔ قسمت اور تقدیر کے بارے میں ہر انسان سوچتا ہے۔ کوئی خوش قسمت ہوتا ہے جس کی زندگی میں نور، سکون، ہدایت کا راستہ کھلتا ہے، اور کوئی بدقسمت ہوتا ہے جس کا دل تاریک رہتا ہے اور وہ گناہوں کی دلدل میں پھنس کر اپنی آخرت برباد کر لیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خوش بختی اور بدبختی کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے۔ اگر دل اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے روشن ہو جائے تو یہی اصل سعادت ہے، اور اگر دل غفلت میں ڈوب جائے تو یہی اصل نحوست اور بدقسمتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک عام سوال کیا جاتا ہے کہ ہم خوش قسمت ہیں یا بد قسمت، لیکن حقیقت یہ ہے اس کا جواب ہمیں اپنے ہی اعمال سے ملتا ہے۔ اگر ہم 5 وقت کی نماز پڑھنے والے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے ہیں، والدین کی فرما بردار ہیں، اور جھوٹ، ظلم، فریب، حرام سے بچنے والے ہیں تو ہم خوش قسمت ہیں۔ لیکن اگر ہماری زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے، زبان جھوٹ کے عادی ہے، نگاہیں حرام مناظر میں مصروف ہیں، دل دنیا کی محبت میں غرق ہے اور اللہ کو بھلا دیا گیا، تو یہ بدقسمتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار صحابہ اکرام کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، الکیس من دعا نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِيِ۔ ترجمہ، عاقل وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی تیاری کرے، اور عاجز وہ ہے جو اپنے نفس کی پیروی کرے اور اللہ پر جھوٹی امیدیں باندھ لے۔ یہ حدیث ہمارے سامنے ایک آئینہ رکھ دیتی ہے۔ انسان کو چاہیے روزانہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرے۔ اگر ہم اپنے دن کا آغاز نماز کے بغیر کرتے ہیں، موبائل اور دنیاوی مشاغل میں الجھ جاتے ہیں، اور رات بھی اسی غفلت میں گزر جاتی ہے، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا یہ خوش بختی یا بدبختی ہے۔ آج کے دور کا انسان بظاہر تعلیم یافتہ اور ترقی یافتہ ہے،
لیکن دل کے سکون سے محروم ہے۔ گھروں میں آسائشیں ہیں مگر برکت نہیں، جسم میں طاقت ہے مگر دل بیمار ہے، زبان پر باتیں ہیں مگر عمل نادار۔ اصل خوش بختی یہ ہے کہ انسان اللہ کی یاد میں جیے، اپنی خواہشات کو قابو میں رکھے، اپنی آخرت کے لیے زیادہ راہ جمع کرے۔ بدقسمتی کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ انسان نصیحت سننے کے باوجود نہ بدلے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو لیکن دل پر اثر نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہو مگر آنکھوں سے آنسو نہ نکلے۔ یہ وہ بدقسمتی ہے جس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ آج ہماری نوجوان نسل رات رات بھر سوشل میڈیا پر لگی رہتی ہے، نیند کے اوقات ضائع کر دیتی ہے، دل میں گناہوں کی چاہت بسا لیتی ہے اور پھر کہتی ہے دل بے سکون ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دل کا سکون دنیاوی کھیل تماشے میں نہیں بلکہ اللہ کی یاد میں ہے۔ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقیناً اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت شامل کر لیں تو ہم سب خوش بخت ہو سکتے ہیں۔ خوش بختی کسی بڑے مالدار ہونے کا نام نہیں بلکہ خوش بختی اس دل کا نام ہے جو اللہ کی یاد سے آباد ہو اور آخرت کے سفر کی تیاری میں مصروف ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ نیکی کے راستے کو اپنائے یا گناہ کے راستے کو۔ اسی اختیار کے مطابق انسان یا تو خوش قسمت قرار پاتا ہے یا پھر بد قسمت۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے قرآن اور احادیث دونوں واضح کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا صحابہ کرام کو توجہ دلائی کہ اصل سعادت اللہ کی اطاعت اور رسول کی پیروی میں ہے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ خوش بخت انسان کی پہچان یہ ہے کہ اس کے دل میں دین کی طلب پیدا ہو۔ آج اگر کوئی نوجوان قرآن پڑھے، سنت سیکھنے اور اپنی زندگی کو دین کے مطابق بنانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امر ما نوی، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ اس حدیث پاک میں ہمیں یہ بات یاد دلاتی ہے کہ خوش بختی کا آغاز دل سے ہوتا ہے۔ اگر نیت نیک ہے چاہے عمل چھوٹا ہے کیوں نہ ہو، اللہ اس پر بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ لیکن اگر نیت خراب ہے تو بڑے بڑے عالم بھی انسان کو بدقسمت بنا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا، بدبختی کی نشانیوں کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ثلاث من سعادتی المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمرقب الصالح وثلاث من الشقاء المرأة السوء والمسكن السوء والمرقب السوء۔ تین چیزیں سعادت خوش بختی میں سے ہیں، اور نیک بیوی، اچھا گھر، اچھی سواری، اور تین چیزیں شکاوت یعنی بدبختی میں سے ہیں، بری بیوی، برا گھر اور بری سواری۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دنیاوی نعمتیں بھی انسان کی خوشبختی اور بدبختی کی علامت بن سکتی ہیں۔ اگر گھر سکون کا باعث ہے، بیوی نیک ہے اور زندگی آسان ہے تو یہ اللہ کی طرف سے سعادت ہے، لیکن اگر گھر فتنہ کا گڑھ بن جائے، رشتوں میں تلخی ہو اور دل میں بے سکونی ہو تو یہ بدبختی کی علامت ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں مبارک میں فرمایا من سراتہ حسنۃ وسعاتہ سیئۃ فذلک المؤمن، ترجمہ جس کو اس کی نیکی خوش کر دے اور گناہ رنجیدہ کرے تو وہی مومن ہے۔ یہ کتنا خوبصورت پیمانہ ہے کہ اگر کسی نے دل میں یہ کیفیت ہے کہ نیکی کرنے پر خوشی اور گناہ کرنے پر دکھ ہو تو اللہ کے نزدیک مومن اور خوش بخت ہے،
لیکن اگر انسان گناہ کرے اور اسے برا بھی نہ لگے تو یہ اس کی بدبختی کی واضح علامت ہے۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم نے گناہوں کو معمولی سمجھ لیا ہے، جھوٹ کو ہنسی مذاق میں لیا گیا، رشوت کو ضرورت کا نام دے دیا گیا ہے، حرام کمائی کو ذہانت کا کمال سمجھا جا رہا ہے اور بے حیائی کو آزادی قرار دیا جا رہا ہے۔ یہی وہ بدبختی ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل امتی معافی الا المجاہرین، میری ساری امت کو معافی دی جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو کھلے عام گناہ کرنے والے ہیں۔ یہ حدیث آپ کے معاشرے میں بالکل صادق آتی ہے جہاں گناہ فخریہ طور پر دکھائے جاتے ہیں۔ یہ وہ نحوست ہے جس سے دلوں کا سکون چھن جاتا ہے، گھروں کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم انی اسألک نفسا مطمئنہ تؤمن باللقائک وترد بقضائک وتقنع بعطائک۔ اے اللہ، میں تجھ سے ایسا دل مانگتا ہوں جو مطمئن ہو، تجھ سے ملاقات پر ایمان رکھتا ہو، تیرے فیصلے پر راضی ہو اور تیرے عطا کردہ ان پر قناعت کرے۔ یہ دعا بتاتی ہے کہ اصل خوشبختی دل کے سکون اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے میں ہے، نہ کہ دولت یا شہرت کے پیچھے بھاگنے میں۔ آج ہم جس زمانہ میں جی رہے ہیں وہ دور جہاں مادیت کا غلبہ ہے، ہر طرف دنیاوی دوڑ ہے، ہر شخص مال، شہرت اور طاقت کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس بھاگ دوڑ میں دل کا سکون، روح کی تازگی اور ایمان کی روشنی پیچھے رہ گئی ہے۔ انسان کے پاس موبائل فون ہے، انٹرنیٹ ہے، سہولتیں ہیں، لیکن دل تہی دامن ہے۔ گھروں میں آرائش ہے مگر محبت نہیں، خاندان ساتھ ہے مگر سکون نہیں۔ یہی وہ کیفیت ہے جسے اصل بدبختی کہا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا، ان الدنیا حلوہ خضرا وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعلمون۔ ترجمہ، بے شک دنیا میٹھی اور سرسبز ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے خلیفہ بنا کر دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ یہ الفاظ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ دنیا کی چمک میں کھو جانا بدبختی ہے اور اس چمک دمک کو اللہ کی اطاعت کے ساتھ گزارنا خوشبختی ہے۔ آج لوگ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن یہ مقابلہ آخرت کے لیے نہیں بلکہ دنیاوی عیش و عشرت کے لیے ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بدبختی آغاز کرتی ہے۔ ہماری نوجوان نسل سوشل میڈیا کے پیچھے دن رات ضائع کر رہی ہے، کئی گھنٹے فضول ویڈیوز دیکھنے، بے مقصد باتوں اور کھیلوں میں گزر جاتے ہیں۔ جب قرآن کھولنے کا وقت آتا ہے تو نیند آنے لگتی ہے۔ یہ کیفیت اصل بدبختی ہے۔ خوشبخت وہ جو اپنی آنکھوں کو حرام مناظر سے بچائے، کانوں کو فضول گانوں سے محفوظ رکھے اور دل کو اللہ کی یاد میں زندہ رکھے۔ آج لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ بول دیتے ہیں، کاروبار میں دھوکہ عام ہو گیا ہے، حرام اور حلال کی تمیز مٹ گئی ہے، لیکن یہ سب وقتی فائدے ہیں جو اصل میں انسان کو بدبختی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین مع الصادقین والشہداء، سچا اور امانت دار تاجر یعنی قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یہ خوشبختی کے انسان اپنی دنیاوی ذمہ داریوں میں بھی ایمان اور صداقت کو شامل کرے، لیکن جو دنیاوی فائدے کے لیے ایمان قربان کر دے وہی اصل میں بدبخت ہے۔ آج دلوں سے خوف خدا نکل گیا ہے، لوگ گناہ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ شدید العقاب بھی ہے۔ خوشبخت وہ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں لیکن اس کے عذاب کے خوف سے بھی کانپتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمانوں کو گالی دینا کفر ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ آج گالی دینا، دوسروں کو برا بلا کہنا معمولی سمجھا جانے لگا۔
لیکن حدیث بتا رہی ہے یہ بدبختی کی علامت ہے۔ خوشبخت وہ ہے جس کی زبان دوسروں کو سکون دے، جس کے الفاظ سے خیر نکلے، جس کی صحبت دل کو زندہ کرے۔ خوشبختی کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ انسان آخرت کے بارے میں فکر مند ہو، قبر کی اندھیری رات کو یاد کرے، قیامت کی سختی کو سوچے، پل صراط کے باریک راستے کو یاد کرے اور اپنی تیاری کرے۔ بدبخت وہ ہے جو اپنی ان تمام چیزوں کو بھول جائے اور دنیاوی فانی زندگی میں مگن رہے۔ ہمارے گھروں میں اگر قرآن کی آواز گونجے تو رحمت اترتی ہے، اور اگر گانے کی باجے کی آواز آئے، فضول باتوں کا شور ہو تو نحوست چھا جاتی ہے۔ یہی خوشبختی اور بدبختی کا فرق ہے۔ انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا چند دن کے مہمان ہے۔ خوشبخت ہے وہ جو اپنی آخرت کے لیے عمل کر کے، بدبخت وہ ہے جو سب کچھ جانتے ہوئے بھی غفلت میں پڑ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الکیس من دعان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى علی اللہ۔ عاقل وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی تیاری کرے، اور عاجز وہ ہے جو اپنے نفس کی پیروی کرے اور اللہ پر جھوٹی امید رکھے۔ یہ حدیث ہمیں آخری نصیحت دیتی ہے کہ اصل عقل یہ ہے کہ ہم موت کو یاد رکھیں اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزاریں۔ اے سننے والو، آج تمہارے پاس موقع ہے، وقت ہے، زندگی ہے۔ یہ سانس جو چل رہے ہیں یہی تمہارا سب سے بڑا خزانہ ہے۔ اگر تم نے اسے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگا دیا تو تم خوشبخت ہو گئے، اور اگر اسے غفلت میں، گناہ اور خواہشات میں ضائع کر دیا تو یہی بدبختی ہے۔ اے اللہ، ہمیں ان خوشبخت بندوں میں شامل فرما جن کے دل تیرے ذکر سے آباد ہو، جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہوں، اور جنہیں آخرت میں تیرے انعامات نصیب ہوں۔ یا اللہ، ہمیں بدبختی، غفلت، گناہوں کے اندھیروں سے بچا لے۔ آمین۔ پیارے ناظرین، امید کرتے ہیں آج کی معلوماتی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ اسے لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔